یقین ہی نہیں آ رہا کہ بابا نے اجازت دے دی۔ اف اللہ، میں بھی فیری میڈوز کو دیکھوں گی۔ آج تک جس جگہ کو صرف تصویروں میں ہی دیکھا ہے، خوب ساری پکچرز بناؤں گی اور سب کو جلاؤں گی کہ میں فیری میڈوز گھوم کر آئی ہوں۔ ثانیہ جلدی جلدی بیگ کے اندر کپڑے ٹھوس رہی تھی۔ خوشی اس کے چہرے سے ٹپک رہی تھی۔ وہ ایک اپر مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی تھی۔ ویسے تو اس کے ابا اچھے خاصے روشن خیال آدمی تھے، مگر دور دراز کے پکنک ٹرپس پر بیٹی کو اکیلے بھیجنا انہیں پسند نہیں تھا۔ مگر اس بار جب ثانیہ نے اپنی کالج کی 2 دوستوں کے ساتھ فیری میڈوز کے ٹرپ پر جانے کی بات کی تو نہ جانے کیوں انہوں نے انکار نہیں کیا۔ ثانیہ اپنا اوور کوٹ اور دستانے بیگ میں رکھ رہی تھی جب اس کے موبائل کی گھنٹی بجی۔ السلام علیکم۔ ثانیہ نے بغیر دیکھے کال ریسیو کی۔ اسے پتا تھا دوسری جانب کون ہوگی۔ ثانیہ یار، کیسے مان گئے تمہارے ابا؟ اچھا چلو چھوڑو اس بات کو، جلدی جلدی پیکنگ کر لو، ہمیں صبح 5 بجے نکلنا ہے۔ ٹائم سے سو جانا، تم نیند کی کتنی کچی ہو تمہیں پتا ہے نا۔ تمہاری وجہ سے ہم لوگ بھی کہیں اس ٹرپ سے محروم نہ ہو جائیں۔ یہ نشا تھی، ثانیہ کی پکی دوست۔ نشا اور سیما کے ساتھ ہی ثانیہ کو کل صبح فیری میڈوز کے لیے ہی نکلنا تھا۔ اگلی صبح وہ تینوں اپنی ٹرپ کے بارے میں مہبران کے ساتھ بس میں بیٹھی اور بس تیزی کے ساتھ سفر کر رہی تھی۔ ان تینوں کو بس کی سب سے پچھلی سیٹ ملی تھی، مگر انہیں سفر کی اتنی خوشی تھی کہ انہیں اس پر بھی کوئی اعتراض نہ تھا۔ کتنا مزہ آئے گا نا یار جب ہم نانگا پربت کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ ثانیہ کی بات پر سیما اور نشا دونوں نے ہی زور و شور سے گردن ہلائی۔ ان کی مسلسل ہنسی اور باتوں کی آواز سن کر کوئی بڑا ہی ڈسٹرب ہو رہا تھا، اور پھر جب اس کی برداشت ختم ہو گئی تو اچانک ان کے آگے والی سیٹ سے ایک آواز بلند ہوئی۔ کچھ دیر سو جائیے میڈم، فیری میڈوز جانے کے لیے آپ کو ایک لمبا ٹریک چل کر جانا ہے، اور آپ جیسی نازک ہستیاں 2 قدم چل کر ہی بے ہوش ہو جائیں گی۔ فیری میڈوز دیکھنا آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ جلی ہوئی بات سن کر ان تینوں کا منہ ہی بن گیا۔ وہ جو کوئی بھی تھا ان سے آگے والی سیٹ پر بیٹھا تھا۔ اس نے سر پر کیپ پہن رکھی تھی۔ اس کا سرخ مفلر اس کی سفید رنگت پر بڑا ہی بھلا لگ رہا تھا۔ یہ مفلر والا کون ہے اور اسے ہماری باتوں سے کیا مسئلہ ہے؟ یہ سیما تھی جسے اس کا اعتراض ایک آنکھ نہ بھایا تھا۔ ہم تو باتیں کریں گے اور ہم فیری میڈوز بھی ضرور جائیں گے۔ آج کل کی لڑکیاں لڑکوں سے کم نہیں ہیں، بس کچھ جلے کٹے مرد اس بات کو تسلیم نہیں کرتے، اور ان مردوں میں خاص طور پر وہ لوگ ہوتے ہیں جو مفلر پہنتے ہیں۔ اتنا کہتے ہی ثانیہ دبی دبی ہنسنے لگی۔ اس کے ساتھ سیما اور نشا بھی ہنسنے لگی۔ ثانیہ کی بات مفلر والے نے سن لی تھی، اس لیے اس نے پلٹ کر ان تینوں کی جانب دیکھا۔ تو کیا آپ کا دل مجھ سے مقابلہ کرنے کا چاہ رہا ہے مس ثانیہ؟ اس نے سیدھا ثانیہ کو مخاطب کیا۔ شاید اس نے ان تینوں کو باتیں کرتے ہوئے سن کر ثانیہ کا نام جان لیا تھا۔ اب تو ثانیہ گڑبڑا گئی، لیکن ہارنا تو اس کی فطرت میں ہی نہیں تھا، اس لیے اکڑ کر بولی، ہاں ہاں شرط لگانی ہے تو لگا لو، فیری میڈوز کے ٹریک کو تم سے پہلے میں پار کر لوں گی۔ مفلر والے کے چہرے پر ایک دلکش مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس نے اپنی کیپ کو تھوڑا سا خم دیا اور کہنے لگا، میڈم آپ کو پتہ بھی ہے فیری میڈوز تک جانے والا ٹریک 5 گھنٹے لمبا ہے۔ اس کی بات سنتی ہی ثانیہ، سیما اور نشا تینوں کی ہی آنکھیں پھیل گئیں۔ کیا کہا؟ 5 گھنٹے لمبا؟ گائیڈ نے تو بتایا تھا زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے لگیں گے۔ لگتا ہے وہ صرف ہم سے پیسے بٹورنا چاہتا تھا۔ اگر سچ بتا دیتا تو ظاہر ہے ہم ٹرپ ہی کینسل کر دیتے۔ تینوں پریشانی سے ایک دوسرے کے ساتھ سرگوشیاں کرنے لگی۔ مفلر والا مسکراتا ہوا پلٹ گیا، پھر اچانک مڑا اور ثانیہ کو دیکھ کر کہنے لگا، ویسے میرا نام مفلر والا نہیں ہے، میرا نام ہارون ہے، ہارون احمد، اور میرا ٹیکسٹائل کا بزنس ہے۔ مجھے پہاڑوں سے محبت ہے، اس لیے کام سے چھٹی لے کر نانگا پربت کو دیکھنے جا رہا ہوں۔ سنا ہے وہ بہت حسین ہے، بالکل کچھ لوگوں کی طرح۔ بات مکمل کر کے وہ آگے مڑ گیا، مگر ثانیہ ہکا بکا اس کی شکل دیکھتی رہ گئی۔ آخر خود کو سمجھتا کیا ہے؟ بھری بس کے اندر فلرٹ کر رہا ہے۔ ٹیکسٹائل مل کا مالک ہے تو ہوتا رہے، کون سا ہمارے خرچے اٹھا رہا ہے؟ بھرم تو دیکھو مفلر والا کہیں کا۔ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے ہوئے ثانیہ باہر دیکھنے لگی۔
اس کے ذہن میں تو بس وہ لمبا سا ٹریک گھوم رہا تھا جس سے چڑھنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ ایک لمبے اور مشکلات بھرے سفر کے بعد آخر کار وہ لوگ فیری میڈوز کے سامنے پہنچ گئے۔ ثانیہ نے ٹریک پر پیدل چلنے کی بجائے ایک گھوڑا ہائر کر لیا تھا جس سے اس کی بچت ہو گئی۔ سیما اور نشا بھی اس کے ساتھ تھیں۔ پتہ نہیں وہ مفلر والا کیسے ٹریک پر چڑھے گا۔ گھوڑے پر بیٹھتے ہوئے بھی ثانیہ کے ذہن میں بس وہی تھا، اللہ کرے میں اس سے پہلے ٹریک کو پار کر لوں، مجھے یہ شرط تو لگانی ہی نہیں چاہیے تھی۔ ثانیہ دل ہی دل میں دعائیں مانگ رہی تھی۔ آخر اس کی دعائیں رنگ لے آئی۔ ٹریک کے اختتام پر لڑکیاں ہائیکنگ نہیں کر سکتی، حالانکہ خود کے گھٹنوں میں درد ہوتا ہے، 2 قدم چلتے ہوئے، ثانیہ نے ہارون کو دیکھتے ہوئے بظاہر سیما اور نشا سے کہا۔ وہ بھی سمجھ ہی رہا تھا کہ ثانیہ اس کا مذاق اڑا رہی ہے، اس لیے خاموشی سے آگے بڑھ گیا۔ اس کے پیچھے ثانیہ اور اس کی دوستوں کی دبی دبی سے ہنسی اچھے خاصے کہکوں میں بدل گئی۔ خوش قسمتی سے ثانیہ کو ہوٹل کا جو کمرہ ملا، اس کی کھڑکی سے ناگا پربت کا خوبصورت منظر نظر آتا تھا۔ غرور سے سر اٹھائے آسمان کو چھوتا ہوا پہاڑ، جس کی پرسرات پوری دنیا میں مشہور تھی۔ شام کے وقت ثانیہ چائے کا کپ لیے ہوٹل کے ٹیرس میں موجود تھی۔ نشا اور سیما ہوٹل کے باہر سیر کے لیے گئی ہوئی تھی، مگر ثانیہ کچھ تھکاوٹ محسوس کر رہی تھی، اس لیے کمرے میں ہی رک گئی۔ ٹیرس سے وہ سامنے کے خوبصورت مناظر کا نظارہ کر رہی تھی جب اسے سامنے سے وہ آتا ہوا نظر آیا، سرخ مفلر والا، مگر آج اس نے مفلر نہیں پہن رکھا تھا، وہ سیاہ رنگ کے ہائی نیک میں ملبوس تھا۔ ثانیہ نے پہلی دفعہ اسے غور سے دیکھا، وہ بہت خوبصورت تھا۔ اس نے بھی دور سے ثانیہ کو دیکھ ہی لیا تھا۔ جوں ہی دونوں کی نظریں ملی، ثانیہ نے جان بوجھ کر اسے اگنور کر لیا اور دوسری جانب دیکھنے لگی۔ ہارون مسکرا دیا۔ وہ اسی طرح چلتا ہوا ثانیہ کے پاس آیا اور خاموشی سے اس کے پاس سے آگے نکل گیا۔ ثانیہ جو انتظار کر رہی تھی کہ وہ اسے مخاطب کرے، کٹ کر رہ گئی۔ سمجھتا کیا ہے آخر خود کو؟ میں کوئی مری جا رہی ہوں اسے بات کرنے کے لیے؟ ثانیہ نے ایک وسیلی نظر اس کی جانب بچا لی جو ٹیرس پر سیدھا آگے کی جانب چلتا جا رہا تھا۔ اسی لمحے ہارون نے پلٹ کر اسے دیکھا اور پھر سے مسکرایا۔ شاید اس نے ثانیہ کی چوری پکڑ لی تھی۔ ثانیہ گڑبڑا گئی اور پھر سے سامنے دیکھنے لگی۔ آج موسم صاف نہیں تھا، اس لیے پہاڑ بادلوں میں چھپا ہوا تھا۔ کیا دیکھ رہی ہیں میڈم؟ ویسے مجھے یقین نہیں تھا کہ آپ جیسی نازک سی لڑکی اتنی خطرناک چڑھائی چڑھ کر اوپر آ سکتی ہے۔ اس کی بات سن کر ثانیہ نے بھویں اٹھائیں، حالانکہ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ کیوں؟ کیا لڑکیاں ہمیشہ نازک ہی ہوتی ہیں؟ آپ ایسا کیوں سمجھتے ہیں؟ لڑکیاں پہاڑ بھی چڑھ سکتی ہیں، مزدوری بھی کر سکتی ہیں اور نزاکت سے آئی لائنر بھی لگا سکتی ہیں۔ سب کام کرنے کا یہ ٹیلنٹ صرف ہم لڑکیوں میں ہی ہوتا ہے۔ ارے نہیں، اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، ٹیلنٹ تو مردوں میں بھی ہے۔ ہارون نے سر جھٹک کر کچھ کہنا چاہا، تبھی ثانیہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ اچھا، کیا واقعی آپ آئی لائنر لگا سکتے ہیں؟ آخری دفعہ کب لگایا تھا؟ کیا ابھی بھی لگایا ہوا ہے؟ ثانیہ نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی کنٹرول کر رکھی تھی۔ ہارون کو جب سمجھ آیا کہ وہ اس کا مذاق اڑا رہی ہے تو ایک خفا سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر آ گئی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر ایک زوردار کہکا لگایا۔ یہ ان دنوں کی پہلی ملاقات تھی، مگر کون جانتا تھا کہ یہ پہلی ملاقات انہیں زندگی بھر کے رشتے میں باندھنے والی ہے۔ ہارون کو ثانیہ اتنی پسند آئی تھی کہ اسلام آباد واپس آتے ہی اس نے ثانیہ کے گھر رشتہ بھیج دیا۔ ثانیہ کے بابا جو پہلے ہی اس کی شادی کر دینا چاہتے تھے، اس رشتے پر بے حد خوش ہوئے۔ ہارون اچھا کماتا تھا اور خوبصورت بھی تھا۔ جلد ہی دونوں کی شادی ہو گئی۔ شادی کی رات جب ہارون کمرے میں داخل ہوا تو سامنے ہی ثانیہ دلہن بنی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اتنا لمبا سا گھونگھٹ، کمال ہے یار! کیا یہ ابھی بھی لڑکیوں کا ٹیلنٹ ہے کہ اتنی گرمی میں اتنے بھاری بھرکم کپڑے پہن لیتی ہو اور اس پر اتنا لمبا سا گھونگھٹ بھی نکال لیتی ہو، صرف اس لیے کہ اپنے شوہر کی جیب خالی کروا سکو اور منہ دکھائی میں مہنگا سا گفٹ لے سکو۔ ہارون کی شرارتی آواز پر ثانیہ کی دبی دبی سی ہنسی کی آواز سنائی دی۔ وہ گھونگھٹ کے پیچھے سے بولی، جی ہاں بالکل، نہ صرف منہ دکھائی بلکہ زندگی بھر خوش رکھنے کا وعدہ کریں گے، تبھی میں گھونگھٹ اٹھاؤں گی۔ جو حکم جناب، زندگی بھر کیا،
اگر آپ حکم کریں گی تو مرنے کے بعد بھی آ کر آپ کو خوش کرتے رہیں گے۔ اس کی بات پر ثانیہ نے ایک جھٹکے سے اپنا گھونگھٹ اٹھایا۔ وہ شرارتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ مرنے کی بات کرنا ضروری ہے کیا؟ اتنی جلدی ہے مرنے کی تو شادی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ثانیہ اس بات پر خفا ہو رہی تھی۔ شاید اسے ہارون کی بات بری لگی تھی، مگر وہ بھی ہارون تھا، ثانیہ کو منانا جانتا تھا۔ ارے ناراض تو نہیں ہو، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ اچھا دیکھو گی نہیں تمہارے لیے منہ دکھائی میں کیا گفٹ لایا ہوں؟ ثانیہ کے چہرے پر اشتیاق پھیل گیا۔ کیا لائے ہو؟ ڈائمنڈ کی رنگ ہوگی یا پھر کوئی خوبصورت سا سونے کا سیٹ، شاید سونے کے کنگن ہوں۔ نہیں، سونے کے سیٹ تو بری میں بھی اتنے سارے دیے ہیں، یہ یقیناً مہنگا سا آئی فون لایا ہوگا۔ دل ہی دل میں سوچتے ہوئے ثانیہ انتظار بھری نظروں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ ہارون نے بڑی مشکل سے اس کے چہرے سے نظریں ہٹائیں اور بیڈ کے نیچے سے ایک لمبا سا ڈبہ نکالا۔ اس میں کیا ہے؟ اتنا بڑا سا گفٹ؟ آخر کیا ہو سکتا ہے؟ دل ہی دل میں سوچتی رہی۔ تبھی ہارون نے ڈبہ کھول دیا۔ ثانیہ کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ ثانیہ نے نظر اٹھا کر ہارون کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر بڑی ہی شرارتی سی مسکراہٹ تھی۔ ثانیہ نے دوبارہ سے ڈبے کو دیکھا۔ اس میں ثانیہ کا منہ دکھائی کا تحفہ تھا، ایک سرخ رنگ کا مفلر۔ ثانیہ نے نظر اٹھا کر ہارون کو دیکھا۔ دونوں کی نظریں ملیں اور وہ دونوں زور سے ہنس دیے۔ سرخ مفلر کی یاد ان کی زندگی کی سب سے خوبصورت یاد تھی۔